السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے؟ کیا خیالات رکنے کا نام نہیں لیتے؟ اور کیا ہر تھوڑی دیر بعد دل میں یہ آواز آتی ہے، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ دوستو، یہی کیفیت انگزائٹی اور اوور تھنکنگ کہلاتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کا دماغ ہر وقت خطرات کو تلاش کرتا رہتا ہے، جیسے اندر ہی اندر ایک الارم سسٹم لگا ہو جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مسلسل دباؤ میں رہے ہوں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھائی ہوں، یا بار بار تنقید کا سامنا کیا ہو، اور کبھی یہ ایک سیکھا ہوا انداز بھی بن جاتا ہے جہاں دماغ یہ مان لیتا ہے کہ ہر وقت الرٹ رہنا ہی محفوظ رہنے کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے روزمرہ زندگی میں یہ علامات سامنے آتی ہیں: چھوٹی بات پر حد سے زیادہ گھبراہٹ، ہر رات کو نیند کا متاثر ہونا، ہر فیصلے میں شک، اور بار بار وٹ ایف والے خیالات۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ کمزوری نہیں، یہ ایک تھکا ہوا دماغ ہے جو سکون مانگ رہا ہے۔ عملی طریقہ نمبر 1: سوچنے کا مقرر وقت۔ دماغ کو فکر سے روکنے کی بجائے اسے ایک مقرر وقت دینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہر روز دن میں صرف 10 منٹ طے کریں جس میں آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچیں یا لکھیں۔ باقی وقت اگر فکر آئے تو خود سے کہیں، میں اس پر شام 7 بجے سوچوں گا۔ اس سے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ فکر کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، بس بعد میں سنبھالا جائے گا۔ اکثر شام تک دماغ خود ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ عملی طریقہ نمبر 2: سوچ کو نام دینا۔ ہم اکثر اپنی سوچ کو اپنی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، لیکن سوچ آپ کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ دماغ کی ایک سرگرمی ہے جو آتی ہے، شدت پکڑتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے۔ مثال، جب خیال آئے میں یہ سب سنبھال نہیں پا رہا، تو دل میں کہیں، یہ میری پریشانی والی سوچ ہے، حقیقت نہیں۔ سوچ کو نام دینے سے اس کا زور آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ عملی طریقہ نمبر 3: توجہ کو جسم میں واپس لانا۔ جب دماغ بہت آگے یا بہت برے امکان میں چلا جائے تو اسے دلیل نہیں، حفاظت کا احساس چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت توجہ کو جسم میں لائیں، پاؤں زمین پر محسوس کریں، کرسی پر جسم کا وزن نوٹ کریں، کمرے میں 3 چیزیں دیکھیں، آوازیں سنیں۔ یہ عمل دماغ کو بتاتا ہے کہ آپ اس لمحے محفوظ ہیں، سیفٹی سگنل اور خطرہ فوری نہیں ہے۔ عملی طریقہ نمبر 4: سانس کو سست کرنا۔ جسم بھی خطرے کے موڈ میں ہوتا ہے، اس لیے پہلے جسم کو پرسکون کرنا ضروری ہے۔ مثال، 4 سیکنڈ میں سانس لیں، 6 سیکنڈ میں آہستہ چھوڑیں۔ یہ عمل جسم کو سکھاتا ہے کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ کامنگ رسپانس، اور دماغ خود بہت سست ہونے لگتا ہے۔ حد سے زیادہ سوچنا کمزوری نہیں، یہ ایک تھکا ہوا دماغ ہے، اوور ورکڈ مائنڈ، جو بس تھوڑا سا سکون چاہتا ہے۔ روحانی علاج، دل کے سکون کا اصل راستہ۔ دوستو، اصل سکون صرف طریقوں میں نہیں بلکہ اللہ سے تعلق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ روزانہ کثرت سے ذکر کریں، سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں۔ یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الغم الحزن۔ درود شریف کی کثرت کریں، اور یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کا دماغ تھکا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں۔ آپ کو بس تھوڑا سا سکون، تھوڑی سی رہنمائی اور اللہ سے مضبوط تعلق چاہیے۔ آج سے فیصلہ کریں،
اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں گے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں گے اور سکون والی زندگی اپنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان اور روحانیت آئے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے، آمین۔